بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ہر مسلمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے محسن شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انہی کے وجود کی برکت سے دین و دنیا کی تمام نعمتیں راحتیں حاصل ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب کا بیان ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود بہت پڑھتا ہوں، کتنی بار پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا بھی چاہو۔ میں نے عرض کیا ذکر خدا بندی اور دعا کا 1/4 درود کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کل ذکر کا آدھا حصہ درود کو بنا لوں؟ فرمایا تم جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو مگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا میں اپنی ساری دعا آپ کے لیے کر دوں؟ فرمایا تو ایسی حالت میں تمہارے سارے فکر دور ہو جائیں گے، کام پورے کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ ساقط کر دیے جائیں گے۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانہ میں اتنا طویل سجدہ کیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دعا آسمان و زمین کے درمیان روک لی جاتی ہے، جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو دعا کا کوئی حصہ اوپر نہیں چڑھنے پاتا۔ شیخ ابو سلیمان دورانی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ساری عبادتوں میں مقبول اور مردود ہونے کا احتمال ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف قبول ہی ہوتا ہے، اور بھی بعض صوفیہ سے یہی نقل کیا ہے۔ حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 خطائیں ساقط کرے گا اور 10 درجے بلند کرے گا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر شگفتگی تھی۔ فرمایا، مجھ سے جبرائیل نے آ کر کہا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے، محمد کیا تم اس بات پر خوش نہ ہوگے کہ تمہاری امت میں سے جو کوئی تم پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور تمہاری امت میں سے جو کوئی آپ پر سلام پڑھے گا میں 10 بار اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جان گئے کہ آج کوئی اہم بات ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے اور پیغام دے کر گئے ہیں کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو حق تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے اور 10 درجات جنت میں بلند فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اچانک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا اور آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا اور آپ نے ان کو اپنے برابر بٹھا لیا۔ پھر جب وہ صاحب جس کام کے واسطے آئے تھے وہ اپنا کام کر چکے تو جانے کے لیے اٹھے، اور جب کچھ دور چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو بکر، یہ ایسا شخص ہے کہ روزانہ تمام روئے زمین کے رہنے والوں کے عمل کے برابر اس اکیلے کے عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا ثواب اس کو روزانہ کیوں ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی صبح اٹھتا ہے تو مجھ پر 10 مرتبہ ایسا درود شریف پڑھتا ہے جو اپنے ثواب میں ساری مخلوق کے درودوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا درود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور پوری امت مسلمہ کو اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔